الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا اصفاکم ربکم البنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا عظیما۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم پچھلے چند اجتماعات سے سورۃ بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کے حوالے سے اسلام کی معاشرتی اقدار اور اسلام کی معاشرتی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی معاشرے کی اصل بنیاد تو توحید ہی ہے، جو ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے۔ اسلام بیس کرتا ہے اللہ کو ایک ماننے پر، لیکن اللہ تعالیٰ کا نوع انسانی سے تعارف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، لہذا ہمارا کلمہ دو نظریات پر مشتمل ہے۔ ایک نظریہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور دوسرا ہمارا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک طرف ہمارے لیے احکام ہیں، ان کی تفاصیل ہیں کہ کیا حد ہے، وضو کب ٹوٹتا ہے، وضو کن کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، نماز کے لیے شرائط کیا ہیں، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کن کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے، کون کون سے مکروہات ہیں نماز کے۔ یہ احکام جو ہے یہ بذات خود ایک موضوع ہے، اور ہمارے ہاں فقہا کا جو اسپیشل ایریا ہے وہ احکام ہے۔ لیکن دین کی بنیادی تعلیمات یہ اس سے اوپر کی ایک شے ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ڈائریکشن کو سیٹ کرتی ہیں۔ تفاصیل آپ کو فقہ ہی بتائے گی، تفاصیل آپ کو احکام ہی سے ملیں گی، لیکن ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر جو ہم نے سب سے پہلی قدر پڑھی تھی توحید کے بعد، رب نے فیصلہ فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب ایک ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی حد، کہ والدین کے کہنے پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ شرک کرنے پر مجبور کریں تو ان کا کہنا مت ماننا، لیکن دوسری طرف وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، پھر بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے رہو، ان کے ساتھ معروف طرز عمل جو ہے وہ رکھو۔ اب کیا کیا چیزیں جو ہیں کسی خاص معاملے میں کہ یہ ایک حد ہے، یہ میں والدین کا کہنا مانوں یا نہ مانوں، یہ تو آپ کو کوئی مفتی بتا دے گا، لیکن ایک جنرل ڈائریکشن انسان کی سیٹ ہو جانی چاہیے، اس کو بہت واضح ہونی چاہیے یہ بات۔ اسی طرح مال یتیم کے قریب نہ جاؤ، یعنی انسان کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ یہ مال یتیم جو ہے یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میں اس مال پر کوئی اپنی سروس دے رہا ہوں اور میرا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہ ہو۔
پھر تو جائز ہے وہ بھی اتنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس پر کوئی ملازم رکھا جائے تو اگر اس کو 30,000 روپے تنخواہ دینی ہو تو پھر انسان کو خود احتیاط کے طور پر 25,000 جو ہے وہ اس میں سے نکالنے چاہیے، اس لیے کہ کل کو جواب دہی ہونی ہے۔ جب انسان کی یہ ڈائریکشن سیٹ ہو جاتی ہے تو پھر روز روز مفتیوں کے پاس جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی کہ میں یہ کر لوں کہ نہ کر لوں، ڈائریکشن جو ہے وہ بہت واضح ہے۔ اسی طرح ایک اہم ڈائریکشن اب یہ آ رہی ہے کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، مت پیچھا کر اس کا، نہ پیچھے چل اس کے جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو۔ ان السمع والابصار آ رہی ہے اس کی، ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھیں اور دل، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ مراد کیا ہے کہ جو چیز اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کا حکم اور ہے، اور ایک آپ کو وہم آ گیا اس کا حکم اور ہے۔ وہم کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی طرح کسی نجومی نے کہا ہے کہ ایسا ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے خود جو ہے کو آثار دیکھے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ، کانوں کے ساتھ سنے ہیں، ہاں اس پر آپ کو رائے قائم کرتے ہیں، کسی چیز سے آپ پرہیز کرتے ہیں، کسی چیز کی طرح آپ بڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک صحیح رخ ہے۔ تو تین چیزیں یہاں پر کہی گئی ہیں، ان السمع والبصر، کان، آنکھ، والفؤاد اور دل، ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی ہمارا جتنا بھی سائنس کا علم ہے یہ سارا کا سارا کیا ہے؟ یہ ہمارے آنکھ کے دیکھے اور کان کے سنے سے اس کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ ہی آپ شامل کر لیجئے باقی احساسات کو بھی۔ زبان سے چکھا ہوا وہ بھی حقیقت ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ آپ کڑوی لگ رہی ہے آپ کو، تو آپ جو ہیں وہ صرف فرض کر کے کہ نہیں فرض کیا کہ کڑوی نہیں لگ رہی، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ کڑوی ہے تو کڑوی ہے، میٹھی ہے تو میٹھی ہے۔ اسی طرح آپ سونگھتے ہیں، اس میں اسمیل ہے۔ آپ مفتی صاحب کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں کہ یہ پانی میں پی لوں یا نہ پیوں، استعمال کر لوں یا نہ کر لوں۔ ہاں اس کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی کہ جب اور کوئی پانی اویلیبل نہیں ہے، تو ایک پانی جو ہے وہ دکھتا صاف ہے لیکن اس کا ذائقہ بھی آلٹرڈ ہے اور اس کی اسمیل بھی آلٹرڈ ہے، تو پھر آپ مفتی صاحب سے جا کے پوچھیں گے کہ جی میں اس حد تک جا سکتا ہوں کہ نہ جا سکتا۔ ورنہ عام ڈائریکشن کیا ہوئی کہ اصل پانی جو پاک اور صاف ہے وہ بے بو اور بے ذائقہ ہونا چاہیے، اور آنکھ سے دیکھا ہوا اس کا کوئی رنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پانی جو ہے وہ بے رنگ ہوتا ہے، بے بو ہوتا ہے اور بے ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جنرل ڈائریکشن ہے۔ سائنس کے جتنے بھی حقائق ہیں، مثال کے طور پر ہماری سائنس نے جو کچھ سیکھا ہے تجربات سے سیکھا ہے۔ یہ فور کاسٹ کا جو سارا نظام، آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور ہم موبائل میں سے فور کاسٹ دیکھتے ہیں کہ اندازہ کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی علم حتمی علم نہیں ہے، لیکن بہرحال تجربات کی روشنی میں جو علم ہوتا ہے وہ علم بھی ایک اتھارٹی ہے، اس لیے کہ لوگوں نے سال ہا سال کے تجربات سے، ہواؤں سے یہ اندازے لگائے ہیں، اور قرآن مجید خود گواہ ہے کہ قرآن مجید ہواؤں کو بارشوں کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے ہیرلڈ قرار دیتا ہے۔ جیسے وہ بادشاہوں کے آگے ہوتے تھے نا ہٹو بچو کرنے والے، کہ جو اطلاع دیتے تھے کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی وی وی آئی پی آ رہا ہو تو ٹریفک روکی جاتی ہے، اور پھر ایک جو ہے وہ ان کے آنے سے 5 منٹ پہلے سائرن والی گاڑی گزر کے جاتی ہے، پھر اس سے 1 منٹ پہلے جو ہے وہ آتی ہے، اور پھر صاحب بہادر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہواؤں کو اللہ کی رحمت کے آثار قرار دیا گیا ہے کہ یہ ہوائیں جو بارشوں کے اللہ کی رحمت کے آگے آگے چلتی ہیں، تو انہی سے یہ سارا فور کاسٹ کا نظام جو ہے، ویدر فور کاسٹ کا ہے، کہ آپ جب اس کی تفصیل دیکھتے ہیں تو پہلے ہواؤں کا بتاتے ہیں کہ ایک ہوا جو ہے وہ اس رخ سے یہاں جو ہے وہ چلے گی، اس کی اتنی رفتار ہوگی، ایک رخ جو ہے وہ ادھر سے ہوا کا آئے گا۔ اب پھر سال ہا سال کے تجربات پر انہوں نے نوٹ کر کے اگر ایسی ہوا چل رہی ہو، اس رخ پہ چل رہی ہو، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے
اگر اس رخ پہ چل رہی ہو، اتنی رفتار ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سائنسی علم ہے. اسی طرح الٹرا ساؤنڈ جو ہیں ان کے ذریعے سے بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے. پرانا جو ہے نظام کہ نبض کے ذریعے سے بیماریوں کی تشخیص کی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اس میں بنایا ہوا نظام ہے کہ انسان کے جسم کی مختلف بیماریوں کے جسم کے مختلف حصوں پر اثار ہوتے ہیں. ابن بطوطہ نے 101 قسم کی نبضیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اپنی کتاب میں. 101 جو ہے وہ اگر نبضیں ہوں تو 101 بیماریاں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف نبض دیکھ کر پہچان سکتا تھا. اور ابھی مجھے بتا رہے تھے، کوئی بیٹا میرا ہی بتا رہا تھا کہ کوئی ڈاکٹر جو ہے اس نے 50 قسم کی نبضیں جو ہیں آج کے اس دور میں، ٹیکنالوجی کے دور میں، انہوں نے کہا جی 50 تو میں نے بھی ڈھونڈی ہوئی ہیں. انہوں نے کسی پروفیسر سے کہا تھا. تجربے سے آپ ایک چیز پر توجہ رکھیں. نبض کیا ہے؟ ٹچ فیلنگ ہی ہے نا. اب جو ہے وہ 50,000 1,00,000 مریضوں کو غور سے دیکھیں اور ان کا ریکارڈ رکھیں کہ جی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اس طرح کی نبض تھی اس کے نتیجے میں فائنلی یہ پتا چلا تھا اس کو بیماری ہے. آپ پھر اس کے بنیاد پر آپ جو نبض کے دیکھ کے آپ پہچان لیں. اسی کی بنیاد پر یہ لیبارٹری ٹیسٹ بنے ہیں. یعنی کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس پر اس کا خون پر کیا اثر ہے، اس کا فضلات پر کیا اثر ہے، اس کا ناخنوں پر کیا اثر ہے، اس کا نتھوروں پر کیا اثر ہے، اس میں انسان کے چہرے پہ کس طرح کے آثار جو ظاہر ہوتے ہیں، اس کے گھٹنوں پہ اس کے کیا آثار ظاہر ہوتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ تجربات کی چیزیں ہیں. تو ان سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا کہ ان السمع والبصر، کان اور آنکھیں، اور اسی پر آپ قیاس کریں گے ٹچ فیلنگ، اسی پر قیاس کریں گے ذائقہ، آپ اسی پر قیاس کریں گے اسمیل. آپ کو معلوم ہوگا، حکیم صاحب بہتر بتا سکیں گے، کہ بہت سے جو حکماء ہیں وہ پیشاب کی رنگت دیکھ کر بیماری جو ہے بتایا کرتے تھے. ابھی ان میں سے کچھ موجود ہوں گے کہ پیشاب جو ہے ایک شیشے کے بوٹل میں، ٹیسٹ ٹیوب میں، وہ دیکھتے تھے یوں کر کے غور سے اور بتاتے تھے اس میں یہ بیماری ہے. اسی طرح کوئی جو ہے وہ اپنے تجربے میں شامل کر لے کہ جتنے بھی مریض آئیں وہ ان کا پسینہ جو ہے وہ ایسے دیکھے یا ان کو پسینے کو سونگے، تو سال ہر سال کے تجربے سے وہ یہ بھی جان سکتا ہے کہ صرف پسینہ جو ہے وہ اس کو دیکھ کر یا سونگ کر وہ بتا دے کہ اس میں بیماری کیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ سمع و بصر کے تحت آئیں گی. کان سے سنا، آنکھ سے دیکھا، ٹچ سے، اسمیل سے اور ذائقے سے، یا لیبارٹری ٹیسٹ کے اندر کہ کس کس بیماری میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں. اور بڑی بڑی حیران کن چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اسی طرح ایک جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ، ایک چیز جو ہے وہ تجربے سے ہی بنی ہے نا، کہ الٹرا ساؤنڈ ریز جو ہیں وہ گزاری جاتی ہیں اور اس کا عکس جو ہے ان ریز کا وہ مختلف طریقے سے بنتا ہے. تو یہ الٹرا ساؤنڈ ایک ڈائگنوسٹک فیچر ہے. اسی طرح ایکس رے، یہ کیا ہے؟ ایکس رے بیماری نہیں ہے، نہ بیماری کو لکھا ہوا تھا کہ یہ بیماری ہے. وہ سال ہر سال کے تجربات سے یہ پتہ چلا کہ اچھا اگر یہ فلاں ہو تو اس میں ایکس رے اس طرح کا ہوتا ہے، فلاں چیز ہو تو اس میں ایکس رے اس طرح کا ہوتا ہے. ایسے جو ہیں کئی یعنی ڈسپینسرز، میں جانتا ہوں ایک صاحب کو کہ وہ سول ہاسپٹل میں ڈسپینسر ریٹائر ہوئے، لیکن وہ ایکس رے دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ ٹی بی ہے کہ نہیں ہے. اب ہاسپٹل میں، سول ہاسپٹل میں روز اگر وہ میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں کوئی ڈسپینسر کام کر رہا ہے اور وہ ذہین بھی ہے اور توجہ سے دیکھ بھی رہا ہے، پروفیسر دیکھ رہا ہے ایکس رے آ کے، اسسٹنٹ پروفیسر دیکھ رہا ہے، رجسٹرار دیکھ رہا ہے، ان سب کی باتیں سن بھی رہا ہے، غور سے ایکس رے کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایکس رے دیکھ کے پتہ نہ چلے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں علم کی بنیاد پر ہیں. ہاں سوال کیا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ علم کی بنیاد پر یہ نہیں کہتا، اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ نہیں کہتا، ایسے ہی ہوا میں کہتا ہے کہ اس کو ٹی بی ہے یا اس کو ٹی بی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ وہ تیسری چیز آئے گی کہ اگر آپ کا اس پر اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کو
کوئی تھوڑی سی کوئی اشارہ ملتا ہے اس کی بنیاد، وہ کہتا ہے اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، آپ کا دل گواہی دے، اور وہ دل کی گواہی کیوں ہوگی؟ وہ بھی تجربے کی بنیاد پر ہوگی۔ آپ سال ہا سال تک ایک شخص کے قریب رہے، آپ نے اس کی ڈیلنگ دیکھی، آپ نے اس کا اخلاق دیکھا، آپ نے اس کی خلوت جلوت دیکھی، یعنی آپ نے اس کو تنہائی میں بھی دیکھا، پرائیویٹ لائف میں بھی دیکھا اور پبلک لائف میں دیکھا، آپ کے دل نے گواہی دی کہ یہ اللہ والا ہے، تو پھر اس کی بات کو بھی آپ ویٹیج دے سکتے ہیں۔ ورنہ اصل ویٹیج جو ہے وہ سمع و بصر کی ہے، کہ جو آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں، جو آپ کان سے سنتے ہیں۔ تیسری بات میں والفؤاد، اور جو دل کی گواہی ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کرام، ان کی نبوت میں آنکھوں سے دیکھنے والی کوئی شے نہیں تھی، خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ویزیبل معجزہ دیا گیا، ایک نہیں دو دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے گئے وہ ان آنکھوں سے نظر آنے والے تھے کہ آپ قبرستان میں جاتے اور کسی قبر کے سرانے پر گھٹ جا کر کہتے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو قبر سے مردہ نکل کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ جو ہیں وہ ایک کوڑی لیپروٹک پیشنٹ کو اللہ کا نام لے کر ہاتھ لگاتے تھے، اللہ کے حکم سے تندرست ہو جا، وہ تندرست ہو جاتا تھا۔ پیدائشی نابینا، آپ اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے دیکھ، تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی آنکھوں کا دیکھا ہوا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو ایسے معجزات بھی عطا کیے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے تقاضا کیا، ان کے سرداروں نے، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہم کہیں گے تم نے معجزہ تو دکھایا کوئی نہیں، لہٰذا ہم تمہیں نہیں مانتے۔ اور کہا جی اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے، تو وہ اونٹنی برآمد ہو گئی۔ حضرت صالح نے دعا فرمائی، اونٹنی برآمد ہو گئی۔ انہوں نے کہا آتے ہی بچہ جن دے، بچہ جن دے، تو بچہ بھی جن دیا اس نے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں سے دیکھی نشانی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بطور معجزہ عطا کیا ہے۔ اس کی وجہ تھی، یہ سمجھ لینی چاہیے آپ کو، ہم سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ٹائم اینڈ سپیس باؤنڈ نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی زندگی تک کے لیے، اپنی حیات طیبہ تک کے لیے رسول نہیں تھے، آپ قیامت تک کے لیے رسول تھے، تو ٹائم کی کوئی قید نہیں تھی آپ کی رسالت پر۔ اور آپ صرف مکے والوں کے لیے یا عرب والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے رسول نہیں تھے، آپ پورے گلوب پر بسنے والے انسانوں، آنے والے انسانوں، اس وقت موجود انسانوں، سب کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معجزے کا تقاضا بار بار کیا گیا۔ اسی سورہ بنی اسرائیل میں آگے جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں، بڑے بڑے عجیب تقاضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے کہ اچھا اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو پھر مکے کو ایک سرسبز وادی بنا دو اور یہاں پر ہریاول ہی ہریاول ہو جائے، یا یہ فلاں پہاڑ سونے کا ہو جائے۔ تم کہتے ہو کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں۔ وہی بات، وہ محسوس کرنے والی بات میں سمجھا رہا ہوں نا آپ کو۔ آنکھ سے فرشتہ نظر نہیں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل ایوری ناؤ اینڈ دین تشریف لاتے تھے، لیکن کسی انسان نے، ایون حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جبرائیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں دیکھا، کم سے کم مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی۔ لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹرسٹ آپ کے دل کی گواہی تھی کہ انہوں نے بچپن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا تھا، جوانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی، اور آپ کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ جھوٹا انسان نہیں ہے۔ کہتے بھی ہیں نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یعنی یہ دونوں گواہیاں ہیں دونوں طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے سامنے میں نے دعوت پیش کی ہو، دعوت رکھی ہو اور اس نے کچھ توقف نہ کیا ہو، تھوڑا سا ویٹ نہ کیا ہو، سوائے ابو بکر کے، کہ یوں ہی میں نے اس کے سامنے دعوت رکھی جھٹ اس نے قبول کر لی۔ اور حضرت ابو بکر کی گواہی کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سارا ماجرا رکھا کہ یوں 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 ہوا، اور اس طرح ورقہ بن نوفل نے اس کو یوں کہا ہے کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا دیا ہے،
کہتے ہیں میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے. وہ جھوٹی سے مجھے یاد آیا جب میں بات کر رہا تھا تجربے کی. آپ کو معلوم ہے نا کہ جو فورینزک ٹیسٹ ہیں ان میں سے ایک ٹیسٹ جو ہے وہ جھوٹ کا ٹیسٹ بھی ہے کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے کہ جھوٹے آدمی کا بلڈ پریشر جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس میں ویریشن آتی ہے. اگر وہ سچ بول رہا ہو تو اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ سٹیبل ہوتا ہے, اور جو ہی وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر جو اس میں ویریشن آتی ہے. تو یہ بھی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہاں کہاں اثرات ڈالتا ہے یہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن وہ کیا ہے, وہ ایک سائنس ہے. لیکن یہاں کیا ہے, حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہے. تو یہ وہ تیسری چیز ہے, ان السمع والبصر والفؤاد. یقیناً اچھا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تقاضے کیے گئے ان میں سے ایک تقاضا کیا تھا کہ تم کہتے ہو میرے پاس فرشتہ آتا ہے, ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں. ہم تمہیں تب اللہ کا رسول مانیں گے کہ جب ہماری ان آنکھوں سے ہمیں نظر آئے کہ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے, اور ہماری نظروں کے سامنے وہ تمہیں وہ کتاب ڈلیور کرے اور چلا جائے, تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اچھا انٹرسٹنگلی یعنی یہ کہنے کے بعد ان کو پھر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہم سے کوئی دھوکہ ہو جائے. انہوں نے کہا کہ جی وہ کتاب جو ہے اس کو ہم ہاتھ لگا کے دیکھیں اور اپنی آنکھوں سے اسے پڑھیں تب مانیں گے ہم, یا گو دی ادر وے راؤنڈ. تم ہماری نظروں کے سامنے خالی ہاتھ آسمان پر جاؤ اور کچھ دیر کے بعد ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے واپس آ جاؤ تو ہم مان لیں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو اور وہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. ان سب تقاضوں کو ڈینائی کیا گیا کہ نہیں, ان کنتو الا بشر رسولا, یقیناً میں تو بس ایک انسان اور اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. اس کی ایک اور حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم کو یا کسی شخص کو, جیسے فرعون تھا, اس کے تقاضے کے مطابق معجزہ دکھایا جائے ان آنکھوں سے دکھائی دینے والا, اور پھر وہ انکار کرے, جیسے قوم سمود. حضرت صالح علیہ السلام سے انہوں نے تقاضا کیا اونٹنی کا, جیسے تقاضا کیا تھا ویسے ہی وہ ظاہر ہو گیا, لیکن انہوں نے نہیں مانا. تو پھر کیا تھا, پھر ان کے لیے عذاب کے سوا اور کوئی دوسرا الٹرنیٹو نہیں تھا. تو آنکھ کا, کان کا سنا, آنکھ کا دیکھا, اور انہی کے تحت آئیں گے ٹچ کی فیلنگ, ٹیسٹ کی فیلنگ اور اسمیل کی فیلنگ. یہ کیا ہے, یہ انسان کے مادی علوم کے ذرائع ہیں. ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ان احساسات سے, آنکھ سے دیکھ کر, کان سے سن کر, زبان سے چکھ کر, ہاتھ سے چھو کر اور ناک سے سونگھ کر, اور پھر اس ڈیٹے کو ہم اپنے دماغ کے اندر پروسیس کرتے ہیں اور پھر ہم ایک نتیجہ نکالتے ہیں. یہ ہمارا سائنسی علم ہے, آنکھ کا دیکھا, کان کا سنا اور باقی سارے ذرائع سے حاصل کیا ہوا علم ہے. لیکن دل, اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو بہت حساس بنایا ہے. یہ انسان کو بڑی صحیح خبر دیتا ہے. بعض اوقات دلائل جو ہوتے ہیں ان کا انبار لگا ہوا ہوتا ہے, لیکن آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ نہیں. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو کسی سے عشق ہو جائے, یعنی کوئی نوجوان ہے وہ کسی لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہو, اگر آپ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا ہو, آپ اب دلائل کا انبار لگا دیں اس لڑکی کے خلاف, جواب اس کے پاس کسی کا نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی اس کی سوئی وہیں کی وہیں ہوگی. اینڈ وائس ورسا, کسی کے بارے میں انسان کے دل میں کوئی نفرت پیدا ہو جائے, دل میں نفرت, اور آپ اس کے سامنے آ کر یعنی تعریفیں کریں اور بتائیں کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے, نہیں ایسا نہیں ہے, سب ثبوت فراہم کریں, آنکھوں سے دیکھے جانے والے, کانوں سے سنے جانے والے اور دوسرے سائنٹیفک پروفز لے آئیں, لیکن پھر بھی کہے گا کہ نہیں میرا دل نہیں مانتا. یہ ہے اصل میں انسان کا وہ دل جس کا کہا گیا ہے, اور یہ بلا وجہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا سینسٹیو بنایا ہے اس معاملے میں, یعنی اللہ تعالیٰ نے کئی ڈائمینشنز میں اس کو خاص بنایا ہے.
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کو اس معاملے میں بہت سینسٹیو بنایا ہے کہ وہ ایک نظر میں مرد کو پہچان لیتی ہے کہ یہ مرد جو ہے یہ شریف ہے یا نہیں ہے. بہت کم غلطی ہوتی ہے اس کو. ایک ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ ایک تو ہے نا وہ انسٹرکشن دین کی کہ اللہ تعالیٰ نے محرم اور غیر محرم کی ایک لکیر کھینچی ہے. دین اس کو اجازت دیتا ہے، جو پچھلے جمعے بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی اس سے پیچھے بھی، کہ دین اس کو گھلنے ملنے کی اجازت دیتا ہے یا بے پردہ ہونے کی اجازت دیتا ہے صرف محرموں کے سامنے. لیکن اس کے علاوہ بھی بہرحال انسان کو لین دین پڑتا ہے، اس کے پاس اسے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑتا ہے. لیکن اگر ایک خاتون جو ہے وہ ذرا اپنے دل سے پوچھے تو ایک نظر میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد جو ہے یہ کون ہے، یہ انسان ہے کہ اس میں انسانیت نہیں ہے، یہ واقعتاً پاک باز اور شریف آدمی ہے یا نہیں ہے. یعنی اس میں کوئی شخص جو ہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کا وہ کھول چڑھا رہا ہو اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں بڑا پاک باز آدمی ہوں، لیکن ایک عورت جو خود پاک باز ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کو یہ حص عطا کرتا ہے کہ وہ ایک نظر میں وہ بتا دیتی ہے کہ یہ شخص کیسا ہے. تو دل کی گواہی، ان السمع ولا تقف ما لیس لک بہ علم، مت پیچھے چلو اس کے، مت پیچھا کرو اس کا جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے. علم کی دو سورسز، ایک مادی علم اور ایک انسان کے دل کا علم. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. یعنی ایک شخص جس کے سامنے کوئی سچی بات آئی تو فار ون ریزن اور دا ادر اس کے دل نے گواہی نہیں دی کہ یہ بات سچی ہے، تو امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو الاؤنس دے گا. لیکن کسی شخص کے دل نے گواہی دی کہ یہ بات سچی ہے، پھر اس نے اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر وہ اصل میں مجرم اللہ تعالیٰ کے ہاں قرار پاتا ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ آخرت میں میری جواب دہی ہوگی اس کے علم کے بارے میں. وہ علم مادی بھی ہو سکتا ہے اور وہ علم جو ہے وہ روحانی بھی ہو سکتا ہے، دل کی بات بھی ہو سکتی ہے. یہ دل جو ہے آج کے اس دور میں اس کا تذکرہ کرنا بھی ذرا مشکل ہے. یہ مادی دور ہے نا، تو مادیت کا اتنا غلبہ ہے کہ ڈکشنری میں بھی، یعنی عربک ڈکشنری میں دل کا ایک مطلب جو ہے وہ برین بھی لکھ دیا گیا ہے. لیکن قرآن مجید اپنی حفاظت کرتا ہے. سورہ حج کی ایک آیت ہے کہ انہا لا تعمی الابصار، یقیناً یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، ولیکن تعمی القلوب التی فی الصدور، اصل میں اندھے وہ دل ہو جایا کرتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے. یہ کیا فینومینن ہے کہ جب انسان اپنے دل کی گواہی کو بار بار ڈینائی کرتا ہے، جھٹکتا ہے، دل نے کہا ہے پھر دل مان رہا ہے کہ یہ بات سچی ہے، کہتا ہے میں نہیں ماننا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل سے یہ صلاحیت سین بھی لیتا ہے. اس کو قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. آیات نور کے اندر سورہ نور کے 5ویں رکوع میں یعنی دو دلوں کا تذکرہ ہے. ایک دل روشن کہ جس شخص کا دل صاف اور شفاف ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روح ڈالی ہے اس کی روشنی اس کے سینے میں اور پھر پورے جسم میں سرایت کر رہی ہے. اس کے بارے میں، اس کے مقابلے میں جو تیسری مثال وہاں پر آئی ہے اس رکوع کی آخری آیت میں، او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یا وہ اندھیرے جو کسی گہرے سمندر کے اندر ہوں، جن پر موج در موج اوپر پانی کی تہیں چڑھی ہوئی ہوں، من فوقہ سحاب، اوپر سے بادل بھی چھائے ہوئے ہوں. تو وہاں سمندر کی تہہ میں جو اندھیرا ہوگا اس کا سینہ اس سے بھی زیادہ ڈارک ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر کے اور خاص طور پر حق کو ڈینائی کر کے اس نے اپنے دل پر کھول چڑھا لیا ہے. جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے. اگر تو وہ توبہ کر لے تو وہ دھو دیا جاتا ہے، ورنہ اگر وہ اس پر کنسسٹنٹ رہے، اس پر پکا ہو جائے گناہ کے اوپر، پھر ایک طے، دوسری طے، تیسری طے، چوتھی طے
کرتے کرتے پھر وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم ان هذا لهو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم.